اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بلکہ ذرا بتاؤ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے خوشنما باغ اگائے، تمہاری یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغوں کے درخت اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے الگ جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ اگائے جو بڑی آن بان والے ہیں، ٹھاٹھ باٹھ والے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اس آیت کو اجزاء کے ساتھ میں نے جان بوجھ کے پڑھا اور اس کے ہر جز کا الگ الگ ترجمہ کیا ہے، اس طرح یہ آیت آپ کے لیے آسان ہو گئی ہوگی۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ بلکہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں پیدا کی اور زمین کو روکنے کے لیے مضبوط پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی اسی طرح اس آیت کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا بالکل آسان ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، تو بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار والی جگہ بنایا، قرار سے مراد ٹھہر سکنا، اور اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے اور سمندروں کے درمیان آڑ بنائی۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات گن کر بعد میں فرمایا تھا اِلٰہ مع اللہ، یہاں پھر وہی بات ارشاد فرمائی اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ پچھلی آیت میں یہ لفظ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا تھا بل ہم قوم یعدلون، اور اس آیت میں یہی الفاظ استعمال فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس طرح ان دونوں آیتوں کے اجزاء کو اور ان دونوں آیتوں کے باہم تقابل کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں آیتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ آگے جی۔ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ بلکہ بتاؤ کون قبول کرتا ہے بے قرار کی دعا جب وہ اسے پکارے، اور کون تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں پہلے لوگوں کا زمین پر نائب بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ وہی انداز اس آیت میں بھی ہے۔ پہلے تین اجزاء میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ ارشاد فرمایا مضطر آدمی، بے قرار آدمی، بے سہارا آدمی کی آہ و فغاں کون سنتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اور نمبر دو اس پر آنے والی دشواری اور سوء کو کون دور کرتا ہے، نمبر تین وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر خلفاء بناتا ہے۔ اب پھر ارشاد فرمایا اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اور یہاں الفاظ پہلے والے دونوں مقامات کے اوپر استعمال ہونے والے الفاظ سے جدا گانا ہے۔ یہاں فرمایا قلیلا ما تذکرون، تم لوگ تھوڑی ہی نصیحت کو قبول کرتے ہو، تھوڑے ہی ہو جو نصیحت کو قبول کرتے ہو۔ یا یہ دونوں طریقے درست ہیں، قلیلاً کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ جس چیز کو قبول کیا جا رہا ہے جو نصیحت ہے، یا تو وہ تھوڑی ہے جس کو یہ قبول کرتے ہیں، یعنی زیادہ کو قبول نہیں کرتے اور تھوڑی کو قبول کرتے ہیں، یا یہ کہ قبول کرنے والے تھوڑے ہیں کہ تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ،
جب دریاؤں یا سمندروں میں تمہیں کوئی ضرر پہنچتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو اس وقت یہ جو تم بتوں کو پکارتے ہو یہ اس وقت تم سے گم ہو جاتے ہیں، اس وقت تمہیں پھر اللہ ہی یاد آتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 گویا قرآن کی ان آیتوں کی تفسیر دوسری جگہ پر موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ الی ما تدعو، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ قال ادعو الی اللہ وحدہ، فرمایا میں ایک اللہ واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ الذی ان مسک ضر فدعوتہ، وہ وہی ہے کہ جب تمہیں کوئی ضرر پہنچتا ہے تو تم اسی کو پکارتے ہو۔ کشف عنک، اور وہ تم سے ضرر دور فرماتا ہے۔ والذی ان ضللت بارض کفر دعوتہ، وہ کہ جب تم کسی مشکل زمین میں گم ہو جاتے ہو تو تم اسے پکارتے ہو۔ رد علیک، وہ تمہیں منظر پر لے آتا ہے یا تیری گم شدہ چیز تجھے ملا دیتا ہے۔ والذی ان اصابت کا سنۃ فدعوتہ، وہ وہی ہے جب تمہیں قحط پڑتا ہے تو تم اسے پکارتے ہو۔ انبت علیک، وہ تمہارے لیے فصل اگاتا ہے۔ قال قلت فاوصنی، اس بندے نے کہا یہ باتیں میں مان گیا، میری سمجھ میں آ گئیں، مجھے کوئی وصیت بھی فرمائیے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا، ولا تزہدن فی المعروف، نیکی کے معاملے میں بے رغبت نہ ہونا، کسی کی جائز بات پر بھی کسی سے ناراض ہو جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ ولو ان تلقى اخاک وانت منبسط الیہ وجہک، کسی بھی نیکی کو ترک نہ کرنا، خواہ اپنے بھائی کو ملتے وقت صرف ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی، اور خواہ کسی پانی بھرنے والے کے برتن میں اپنا ایک ڈول ہی ڈال دو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹی نیکیاں نہ سمجھنا، ان سے بے نیاز نہ ہونا۔ واعتذر الی نصف الساق، اور اپنا تہبند آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا۔ فإن ابیت فإلی الکعبین، اگر تم آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا گوارا نہ کرو تو کم از کم ٹخنوں سے اونچا ضرور رکھنا۔ وإیاک وإسبال الإزار، اور تہبند لٹکا کے رکھنے سے بچ کے رہنا۔ فإن إسبال الإزار من المخیلۃ، بلا شبہ تہبند لمبا رکھنا تکبر ہے۔ وإن اللہ لا يحب المخیلۃ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ طویل حدیث ہے، نصیحتوں سے لبریز حدیث ہے، اور دین کا شوق رکھنے والے اور دین سے محبت رکھنے والے بندوں کے لیے قابل مطالعہ اور قابل عمل چیز ہے۔ مسند احمد 20,636، سند صحیح ہے۔ آگے چلیے۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بلکہ بتاؤ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان چیزوں سے بلند تر ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا بھی وہی معاملہ ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں ہدایت دیتا ہے۔ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور اپنی رحمت کے آنے سے پہلے، بارش کے نزول سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، ان کے شرک یہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ دیکھتے جائیں، بہت سے اپنے کمالات اور عظمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ الہ مع اللہ فرماتا ہے، اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ ہر جگہ مختلف ہیں۔ آگے چلیے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلکہ کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور کون آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ فرما دیجئے اپنی کوئی پکی سند لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جی۔
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ فرما دیجئے بذات خود غیب نہیں جانتا جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ کے سوا، اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں تک جتنی آیتیں بیان ہوئی ہیں، ان آیتوں کو اگر مزید کسی تفسیر کے بغیر صرف اچھی طرح پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت انتہا درجہ ان آیتوں میں بیان کر دی گئی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ایک جگہ لکھا تھا کہ اس آیت میں قرآن کی شان اور عظمت بہت زیادہ پنہاں اور پوشیدہ ہے اور بیان کر دی گئی ہے، اسی طرح ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑے آسان طریقے سے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس آیت کے تحت مختلف احادیث تفاسیر کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور وہ احادیث صحیح ہیں، اور کچھ آیتیں بھی ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ ساری صورتحال سمجھنے کے لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث وہ بھی صحیح ہے، اور صحابہ کرام میں وہ ایک موقف ہے، اور دوسری طرف متعدد صحابہ سے روایت کی گئی کثیر و تعداد احادیث وہ بھی موجود ہیں، اور وہ اس پر بھی بھاری موقف ہے، اور اس دوسرے موقف کی تائید کرنے والی قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ کا موقف مسلم شریف 177 میں ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو گئے اور قیامت تک کے معاملات بیان فرمائے، پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے بارے میں جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں یہاں کھڑا کھڑا جواب دوں گا۔ اور بہت لوگ رونے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمانے لگے پوچھ لو پوچھ لو۔ ایک آدمی نے پوچھا حضور میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ منافق تھا، حضور نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، پوچھا حضور میرا والد کون ہے؟ فرمایا تیرا والد حذافہ ہے۔ پھر آپ بار بار پوچھتے رہے سلونی سلونی، پوچھ لو پوچھ لو۔ پھر عمر فاروق اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت میرے سامنے جنت اور دوزخ بھی پیش کر دی گئی تھیں، اور میں نماز میں تھا تو جو کچھ میں نے آج دیکھا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بخاری اور مسلم، بخاری 7294 7294، اس کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر، اور آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، ہمیں خطاب فرمایا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر ظہر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اترے، نماز پڑھ کے دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور پھر خطاب فرمایا حتیٰ کہ عصر آ گئی، پھر عصر پڑھ کے پھر ممبر پر چڑھے، پھر خطاب فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ فأخبرنا بما کان وبما هو کائن، ہمیں سب کچھ بتا دیا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ فعالمنا احفظنا، آج ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اس خطبے کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھ سکا۔ مسلم 7267 7267۔ اسی طرح عمر فاروق بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کھڑے ہو کر آپ نے ہمیں سب کچھ بتایا، دنیا جب سے شروع ہوئی ہے وہاں سے شروع کیا، اور جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک سب کچھ بتا دیا۔ جس نے یاد رکھا اس کی قسمت، جس نے بھلا دیا اس کی قسمت۔ بخاری 3192 3192۔ یہ میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور یہ موقف بھاری ہے، اس کی تصدیق و تائید قرآن شریف سے بھی ہو رہی ہے۔ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ آیت پہلے لکھائی جا چکی ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے۔ سورۃ جن آیت نمبر 26-27، اور اسی طرح کی آیت سورۃ آل عمران میں ہے 179 179۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین،
میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ سورۃ تکویر آیت نمبر 24۔ اما عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ کرام کے موقف میں تطبیق کی ایک بہترین صورت بھی ہے جس سے مسئلہ بالکل ہی حل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اماں پاک رضی اللہ تعالی عنہا از خود جان لینے کی نفی کر رہی ہیں، اور باقی صحابہ کرام نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر علم غیب کا اظہار فرمایا ہے وہ سب اللہ کی عطا سے تھا۔ اس کی تصدیق بھی قرآن کی آیت سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ذاتی علم اور عطائی علم کی تقسیم اما عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان دونوں موقفوں کے درمیان تطبیق دینے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہ آیت اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ چیزیں جانتے تھے۔ آگے چلیے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ کیا قیامت کے بارے میں ان کا علم کامل ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گی یا نہیں، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ کیا قیامت کے بارے میں ان کا علم گم ہو گیا؟ قیامت کے آنے کے بارے میں یہ اندھے ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ آئے گی اور بس آ رہی ہے۔ آگے چلیے۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ کافروں نے کہا کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہمیں زندہ کر کے پھر ضرور نکالا جائے گا؟ جی پرانی بات ہے جو کہ یہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آگے چلیے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک پہلے بھی ہم سے اس کا وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے افسانے۔ جی آگے چلیے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ فرما دیجئے زمین میں چلو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ جی آسان ہے، آگے چلتے جائیں۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اور آپ ان پر غمگین نہ ہوں اور دل کی تنگی محسوس نہ کریں اس چیز سے جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ فرما دیجئے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جسے تم جلدی مانگ رہے ہو۔ جی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں نہیں لیکن بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان فرماتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اپنے حکم سے اور وہی بہت عزت والا بہت علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ بے شک آپ نہیں سناتے مردوں کو اور نہیں سناتے بہروں کو پکار جب وہ پیٹھ پھیرے جا رہے ہوں۔ یہ جو آیت ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہیں بہرے کو آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر جائیں۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود ذرا توجہ کریں اور میرے بولنے سے پہلے غور کریں۔ یہ آیت نمبر 80 ہے۔ آیت نمبر 81 میں کیا ہے؟ وما انت بہاد الأمی عن ضلالتہم
آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے، گمراہی سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو اگر آیت نمبر 80 میں مردے کے سننے کی نفی ہو رہی ہے تو آیت نمبر 81 میں اندھے کے دیکھنے کی نفی ہو رہی ہے، تو یہ سننا کون سا ہے اور اندھا ہونا کون سا ہے؟ کیا یہ واقعی کانوں کی خرابی کی بات ہو رہی ہے یا قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ مانتے نہیں۔ یہ بات کس سے واضح ہوئی؟ سماعت والی بات اندھا ہونے والی بات سے واضح ہوئی۔ اور اس آیت کے اگلے الفاظ پڑھیے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ اسے سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اب ان الفاظ، میں نے کہا تھا نا کہ آپ ذرا خود غور کیجیے، ان الفاظ نے کیا واضح کیا؟ یعنی حضور سنا سکتے ہیں کسے؟ جو ایمان والا ہے، آیتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ نہ سننے والی بات کا مطلب پھر کیا نکلا؟ کہ ان کے کان خراب نہیں ہیں، یہ قبول نہیں کرتے، اور ایمان والے ان آیتوں کو قبول کرتے ہیں۔ 80 نمبر آیت کی صحیح فہم 81 نمبر آیت پڑھنے سے ہوگی۔ یہ ہے بالکل ایمانداری اور قرآن کو سیدھے طریقے سے سمجھنے کا صحیح انداز اور طریقہ۔ اب اس میں جو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے، انک لا تسمع الموتیٰ، اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یہاں مردے کافروں کو کہا جا رہا ہے نا، جو آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ان کو مردے کہا گیا ہے۔ یہ ساری بات اگلی آیت کو پڑھنے سے واضح ہو رہی۔ یہ کافروں کو مردے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اس طرح آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اب ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ مردے پھر نہیں نہ سنتے تو اس لیے کافر بھی نہیں سنتے، یا کافروں کو آپ نہیں سنا سکتے؟ تو اس کا جواب بھی ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے بالکل آسان ہے کہ یہاں مردوں کے سننے نہ سننے کی بات نہیں ہو رہی، مردوں کے قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی مردے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مردے سنے بھی تو اب مردوں کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی نہیں۔ اسے کہتے ہیں سماع قبول۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ سماع قبول، یعنی قبول کرنے والا سننا۔ فائدہ نہیں ہو رہا ان کو۔ مردوں سے تشبیہ کافروں کو اس لیے دی گئی کہ کافر اور مردے دونوں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کافروں کے کان خراب نہیں تھے اور مردوں کے سننے کی نفی مقصود نہیں ہے، بلکہ قبول کرنے والا فیکٹر دونوں کے اندر مشترک ہے، کامن ہے۔ ان کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، ان کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اگلی آیت میں ہے کہ آپ ان کو سناتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے سنتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ان کا چوٹی کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو جو وجہ تشبیہ ہوتی ہے، جس وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، اب کافروں کو تشبیہ دی جا رہی ہے مردوں سے، تو تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ سننا۔ یعنی نہ سننے میں خاص سماع قبول ہو، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو جس چیز سے تشبیہ دی جائے مشبہ بہی، اس کے اندر نہ سننا حقیقی ہوگا کہ وہ سچی مچی نہیں سنتے مردے، تب ان سے تشبیہ دینا درست ٹھہرے گا۔ مردے حقیقت میں نہیں سنتے ہوں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافر مردوں کی طرح ہے۔ تو وجہ تشبیہ کا مردوں کے اندر پایا جانا حقیقی ہونا چاہیے، اقوا ہونا چاہیے، تب جا کے کافروں کو ان کے ساتھ تشبیہ دینا بنتا ہے۔ اس بحث اور اس گفتگو کا یہ نقطہ عروج ہے۔ ان کے بڑے بڑے لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو اس میں تشبیہ کی وجہ اور تشبیہ کے سبب کا حقیقی ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ جیسے قرآن شریف میں آتا ہے الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمیں بھلایا ہوا تھا۔ اللہ اسی طرح بھلا دے گا جس طرح کافروں نے اللہ کو
قیامت کے دن کو بھلایا ہوا تھا۔ اب اللہ کا بھلا دینا، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس سے؟ جس طرح انہوں نے بھلایا ہوا تھا، کافروں کے بھلانے سے۔ اب کافروں کا بھلا دینا اگر حقیقی ہے، جیسا کہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کافروں نے اگر حقیقت میں بھلا دیا تھا تو پھر تو وہ بے گناہ ہو گئے، کیونکہ حقیقت میں جو بیچارہ بھول جائے اس کا قصور کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے نسیان کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے نہیں بھلایا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر بھلایا ہوا تھا۔ تو ان کا بھلانا حقیقی بھلانا نہیں ہے۔ پتہ چل گیا کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو ضروری نہیں کہ اس کے اندر وہ چیز حقیقتاً پائی جاتی ہو، اور اقوا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اب صحابہ کو تشبیہ دی گئی ستاروں سے، کیا صحابہ کی نسبت ستاروں میں ہدایت اقوا ہے، زیادہ قوی ہے؟ نہیں، بلکہ ستاروں میں ہدایت حقیقی ماننے لینے سے انسان کافر ہو جائے گا۔ ستاروں میں ہدایت حقیقی ماننے والے ستارہ پرست ہوتے تھے۔ تو میں نے قرآن سے بھی مثال دے دی، حدیث سے بھی مثال دے دی۔ ستاروں میں وجہ تشبیہ اور ہدایت نہ حقیقی ہے نہ اقوا ہے۔ ہمارے ایک شاہ صاحب تھے، وہ اس موضوع پہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو سماع موتیٰ کا منکر ٹولہ ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ پنجابی بولتے تھے شاہ صاحب فرمانے لگے، کند ذہنہ دا ٹولہ، کند ذہنوں کا گروپ ہے۔ میں نے ان سے بہت زیادہ گفتگو کی ہے، ان کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے، واقعی کند ذہن ہے۔ میں نے ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ بڑے ٹھنڈے دل سے مان لینا میری بات۔ یہ سماع موتیٰ کے منکر حضرات، ختم نبوت کے منکر لوگ اور تفضیلی، ان کا طرز استدلال ایک جیسا ہوتا ہے۔ نچوڑ کر کے بات بتا رہا ہوں، ان کے پاس تصریحات کو نہیں ہوتی، یہ تکے لگاتے ہیں، محکمات کے مقابلے پہ اپنی کچی باتیں لانچ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تصریح واضح لفظ ہوں گے اور یہ کوئی نہ کوئی چون کے چنانچہ لے آئے گا۔ میں نے یہ 3 چن کے آپ کو بتائے ہیں جن کے اندر زیادہ یہ فیکٹر پایا جاتا ہے، باقی یہ چیز تقریباً تمام باطل ادیان میں پائی جاتی۔ اب حدیثیں سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا۔ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ باہر والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس پلٹتے ہیں۔ مسلم 7217۔ یہ اذا انصرفوا کے الفاظ والی حدیث میں نے کسی مصلحت کے تحت بتائی تاکہ صحیح واضح ہو جائے کہ باہر والوں کے پاؤں کی آواز مراد ہے۔ وہی کند ذہنہ دا ٹولہ جو آیا، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فرشتے آتے ہیں ان کے پاؤں کی آواز ہوتی ہے، اس لیے میں نے اذا انصرفوا بتا دیا۔ اور اتنا بھی نہیں پتا کہ اذا انصرفوا جمع ہے، اس کے گھر والے، اس کے دوست جب واپس پلٹتے ہیں تو ان کے پاؤں کی آواز وہ سنتا ہے، فرشتوں کے پاؤں کی آواز کی بات نہیں ہو رہی، اور فرشتے تو زیادہ ہوتے بھی نہیں، اور انصرفوا جمع ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں اور اس کے علاوہ دوسری حدیثیں بخاری مسلم ہیں کہ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ۔ جب اس کے اصحاب واپس چلنے لگتے ہیں تو وہ ان کے پاؤں کی آواز سنتا ہے۔ تو یہاں بھی قرع نعالہم ہے، ان کے، پھر نعالہم کا لفظ ہے، ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ تو اب ایک تو فرشتے ہم کا مصداق نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں اور فرشتے ٹوٹل 2 ہوتے ہیں۔ دوسرے نعال کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور فرشتوں نے تو جوتے نہیں پہنے ہوئے ہوتے۔ ان باتوں کے سامنے واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ کند ذہنوں کا ٹولہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں میں، بدر میں قتل ہونے والے کفار کی لاشیں پھینکوائیں اور ان کو آواز دی کہ جو میں کہتا تھا اب تمہیں حق نظر آیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو صرف جسم ہے، ان میں روح نہیں ہے، تو آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اے عمر، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، صرف یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب اس حدیث پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس میں قتادہ کا قول ہے
کہ اللہ نے انہیں اس وقت زندہ کیا تھا حتیٰ کہ انہیں یہ فرمان سنوایا تھا توبیخ کے طور پر اور ان کے اندر حسرت اور ندامت پیدا کرنے کی غرض سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں اللہ نے اس وقت زندہ کر دیا تھا، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ حضرت قتادہ تابعی ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اوپر جو ہم بتا رہے ہیں وہ حدیث مرفوع ہے، ایک فرق۔ دوسرے، قتادہ کی بات کا بھی یہ مطلب نہیں ہے، وہ بعد میں ان کے سننے کی نفی نہیں کر رہے اس حدیث کے اندر۔ اس وقت پچھلے الفاظ فاروق اعظم کے ہیں کہ ان کے اندر روحیں نہیں ہیں، تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ قتادہ کے قول کا معامل بالکل آسان ہے کہ ان کی طرف ان کی روحیں زجر و توبیخ کی خاطر وقتی طور پہ لوٹا دی گئی ہوں، اور اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے پر معمول کرنا ہو تو معجزے کے طور پر پھر روحوں کا واپس آنا بھی مان لینے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عادت کے خلاف ہے، ایک معجزہ ہے، وقتی چیز تھی۔ ورنہ روحیں جہاں کہیں ہوتی ہیں وہاں پر رہ کر بھی اپنے جسم کے ساتھ کانٹیکٹ ایسا رکھتی ہیں کہ جسم کے اندر ایک گونا حیات پائی جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر اس کو معجزہ قرار دیا جائے تو معجزہ وہ ہوتا ہے جسے دوسرے دیکھ کر عاجز آ جائیں، تو یہ تو ایک خفیہ بات تھی، اب وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، اس بات کا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس بات سے حقیقت معجزہ ہے کیا اور معجزے کا معنی کیا ہے، اس معنی کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ سن رہے تھے، اور معجزے کے طور پر ان کو وقتی طور پہ زندہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کا سننا حقیقت میں سننا تھا، اور جس طرح مردے سنتے رہتے ہیں یہ ایک روٹین کی بات تھی۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جمہور اہل سنت کے نزدیک مردوں کا سننا ثابت ہے، علامہ ابن قیم نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے اور مردوں کا سننا انہوں نے بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب الروح۔ تو جو موقف جمہور کا ہو اس موقف کے خلاف اگر کوئی دلیل موجود ہو تو یقیناً وہ مؤول ہوگی، اور یہ شریعت اسلامیہ کا بہت بڑا اصول اور قاعدہ ہے، اس سے شریعت کے دلائل اپنے اپنے جگہ پر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تو جمہور کا موقف ہے نا، اور جمہور کے موقف کے سامنے مرجو دلائل جو ہیں وہ مؤول ہوں گے، لیکن یہاں تو ایسی ایسی مصیبتیں بھی موجود ہیں کہ اجماعی، بلکہ اجماع بھی صحابہ کا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے نہایت کمزور دلائل کو اس کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اجماع، خاص طور سے صحابہ کے اجماع کے سامنے اگر کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے تو یقیناً وہ واجب التاویل ہوگی، لیکن اللہ کرے قسمت اچھی ہو اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ آمادہ ہو۔ لیکن اگر نیت میں ہی شرارت ہے تو وہ بندہ کبھی بھی دلائل کو متفق نہیں ہونے دے گا اور ان میں تطبیق نہیں ہونے دے گا، بلکہ ان میں انتشار پیدا کرنے کی منتشرانہ اور انتشاری کوشش کرے گا۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ آپ راہ پر لانے والے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے، آپ نہیں سناتے مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں تو وہی مسلمان ہیں۔ جی، یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کر بیان ہو چکی ہے۔ چلیے جی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب عذاب کا قول ان پر واقع ہو جائے گا ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور دابۃ الارض نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔ جی، دابۃ الارض ایک جانور کا نام ہے جو قیامت کی نشانی کے طور پر نکلے گا۔ یہ جو قیامت کی نشانیاں صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہیں ان میں دابۃ الارض کا خروج بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ ایک دھواں ہے، دوسرے دجال، تیسرے دابۃ الارض، چوتھے سورج کا مغرب سے نکلنا، پانچویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، چھٹے یاجوج ماجوج کا نکلنا، ساتویں زمین میں لوگوں کا دھنسنا، مشرق میں اور مغرب میں اور جزیرہ عرب میں۔ یہ 9 ہو گئیں، اور آخری نشانی ہے آگ جو
یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو معاشر کے میدان کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ مسلم 2901۔ ان 10 نشانیوں میں جو تیسری نشانی میں نے آپ کو گن کے سنائی ہے وہ دابت الارض والی نشانی، اس کا حلیہ بھی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ جساسہ ہوگا، یعنی دجال کا جاسوس ہوگا، بال ہی بال ہوں گے اس کے جسم پر، اس کا اگا پچھا پہچانا نہیں جائے گا، اتنے زیادہ بال ہوں گے۔ مسلم 2942 2942۔ یہی آیت وہ پڑھے گا، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوگا، عربی میں بات کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میرے نکلنے پر لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر جماعت کے گروہ ان لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ ترتیب وار صف بندی کے لیے روکے جائیں گے۔ جی، فہم یوزعون، اپنی اپنی جگہ پر روکے جائیں گے۔ آگے جی، حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے، رب فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا حالانکہ اپنے علم سے تم نے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا اگر یہ بات نہیں تو بتاؤ تم کیا کرتے تھے۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر اور کیا وجہ تھی؟ آگے جی، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ہمارا وعدہ ان پر واقع ہو چکا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تو اب وہ کچھ نہیں بولتے۔ جی، وقع القول، ہمارا قول، ہمارا وعدہ ان کے اوپر لاگو ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے وجب العذاب، یعنی عذاب واجب ہو چکا ہے۔ آگے جی، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اس لیے رات بنائی کہ وہ اس میں آرام کریں اور دیکھنے بھالنے کے لیے دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے چلیے، بالکل آسان آیت ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو بھی اسے سنیں گے، سبحان اللہ، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَيَسْأَقُوا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچانا چاہے۔ اور پھر دوسرا نفخہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ اب پتہ نہیں وہ مجھ سے پہلے کس طرح کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ فرمایا یا تو واقعی وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے، یا ان کی وہ جو کیفیت ان پر کوہ طور پر طاری ہوئی تھی، اس کیفیت کی وجہ سے یہاں پر وہ کیفیت ان کی اس کیفیت میں سے منہا کر دی جائے گی۔ ان دو میں سے ایک بات ہے۔ بخاری 3414 3414۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اور اے مخاطب، اس دن تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کی طرح اڑتے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ مستحکم کیا، بے شک وہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ سبحان اللہ، پہاڑوں کو ٹھہرا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ اڑ رہے ہوں گے جیسا کہ بادل اڑتے ہیں۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ دیکھیے قرآن شریف میں قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ کبھی کسی انسان کی سوچ میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ اس کائنات کے خالق اور اس کائنات کو فنا کرنے والے ہی کی شان ہے کہ فنا کرتا ہوا دنیا کو ایسے دکھائے، اس طرح بیان کرے کہ جیسے اس کے باقاعدہ یہ چیزیں علم میں ہیں۔ آگے چلیے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، جو نیکی لائے تو اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہے، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔
جی آگے چلیے. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اور جو برائی لے کر آئے تو ان کے منہ آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے، وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے. جو برائی لے کر آئیں گے ان کا یہ حشر ہوگا. چلیے. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں رہوں. یہ شہر جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، یہاں حرمت والے شہر کے حوالے سے کچھ حدیثیں علماء نے نقل کی ہوئی ہیں کہ مکہ شریف کے اندر یعنی اس کی گھاس کاٹنا، اس کے درخت کاٹنا، یہاں سے شکار کو بھگانا، اس قسم کی چیزیں منع ہیں. یہ حدیث پہلے لکھائی جا چکی ہے، بخاری 1349 1349. آگے چلیے. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں تو جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو بہکا رہا تو آپ فرما دیں کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں. جی ہدایت پائے گا تو اپنا بھلا ہے، نہیں تو اے میرے محبوب آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. جی. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. اور فرما دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو اے لوگوں تم کرتے ہو. ہاں وقل الحمد للہ، فرما دیجئے ساری حمد اللہ کی ہے. دوسرے نمبر پہ سیریکم آیاتہ، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. تیسرے نمبر پہ فتعرفونہا، تم ان نشانیوں کو خود پہچان لو گے. چوتھے نمبر پہ وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. ایک آیت میں آتا ہے سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، تمہارے اپنی جانوں کے اندر بھی. فصلت آیت نمبر 53. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.